دن بخشش کیسے ہوگی؟ رہتے دنیا میں تھے لیکن فکر ان کو مرنے کے بعد کی تھی کہ مرنے کے بعد ہماری بخشش کیسے ہوگی۔ ہمارے سامنے سے سوال آئے گا، ہم کتنے جوابات دیں گے؟ آپ نے مختصر جواب دیا، آپ نے فرمایا امرک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ نمبر 2 ولیسعک بیتک، گھر سے بلا ضرورت باہر مت نکلو۔ نمبر 3 وابکی علی خطیئتک، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے اس پر آنسو بہاؤ۔ 3 باتیں۔ نماز تو سب صحابہ کرام پڑھتے تھے کہ اپنی 5 ٹائم نماز پڑھو، وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اور نماز نہ پڑھی۔ تو ہمارا معاشرہ ایسے بن گیا، جدید کشتی نسلی مسلمان چلے آ رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ وہاں ایسی بات نہیں۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور جو فرائض سے وہ تمام فرائض صحابہ کرام مکمل کرتے تھے، اور جو چیزیں حرام تھیں ان چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کرتے تھے، بچتے تھے۔ اس کے باوجود معاشرتی طور پر بعض لوگوں میں جو بھی نئے نئے مسلمان ہوتے تھے تو کچھ معاشرتی ایسی کمزوری آپ کے سامنے آ جاتی تھی، اور پھر اللہ پاک اس بندے سے خود بھی اس کے دل میں ایک سوال رہتا تھا، سوال کرتا تھا، اور خدا بصیرت کی روشنی میں پتہ ہوتا تھا کہ یہاں یہ چیز اس کا ویک پوائنٹ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے نے آپ سے پوچھا، اللہ کے رسول مجھے نصیحت کی تھی، آپ نے فرمایا غصہ مت کیا۔ تو آپ کو اس کا ویک پوائنٹ معلوم تھا کہ یہ بندہ غصہ مت کرتا۔ تو اس نے آپ سے 3 مرتبہ پوچھا کہ کوئی نصیحت کی کہ آپ نے کہا اللہ کا بتا غصہ مت کرتا۔ یہاں سے وہ قیامت کے دن مرنے کے بعد اس کے لیے جس چیز سے مشکل پیدا ہونی تھی آپ نے وہی رہنمائی کرنا۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ بخشش کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول کریں، زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کو تانا مت دیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا بلا وجہ گھر سے مت نکلیں۔ آج کل ہمارے معاشرے کا یہ بھی کتنا بڑا رویہ ہے، بلا وجہ راتوں کو پھرنا، ادھر ادھر جانا، سب میں گھر سے باہر بولنا، گھر والے بھی پریشان ہوتے تو نہیں کہاں چلا گیا، اور پھر موبائل بھی بن جا رہا تو اور پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ نصیحت کر دی، بلا وجہ گھر سے مت نکلو۔ پھر کوئی غلطی ہو جائے اور انسان کو احساس ہو یہ غلطی بھی ہے تو آدمی کو چاہیے اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے۔ غلطی کے اوپر ڈٹ جانا یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان سے غلطی کی اللہ نے حکم دیا کہ حضرت آدم کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ تعظیمی بجا لاؤ، شیطان نے ڈٹ